बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, एक तो बात करेंगे आज अडयाला जेल की सिक्योरिटी सख्त, फिर मुलाकातों पर पाबंदी, दूसरा सेनेट में जो उम्मीदवार हैं वो एक सरप्राइज़ दिया इमरान खान ने, और तीसरा इमरान खान ने मुख्तलिफ मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें की। सबसे पहले बात करते हैं, अडयाला जेल में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, मुलाकातों पर फिर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ये असल में ये चीज़ साबित कर रही है कि ये डरे हुई है हुकूमत, ये इमरान खान के नाम से खौफजदा है। इसकी वजह ये है कि इनको ये काम करने की ज़रूरत नहीं। मीडिया पर भी पाबंदी, 2-2 किलोमीटर दूर तक गाड़ियाँ नहीं आ सकती, चेकिंग बड़ी सख्त, ये सब कुछ इन्होंने किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश है कि इमरान खान की लोगों से गुफ्तगू ना हो सके और इमरान खान का जो पैगाम है वो जेल की दीवारों से बाहर ना आ सके, जितना मुमकिन हो सकता है इसे रोका जाए। तो ये चीज़ें इसलिए की जा रही हैं। और दूसरी, इमरान खान ने जो सरप्राइज़ दिया है, सेनेट में जो नाम उन्होंने दिए हैं, जिनकी अप्रूवल दी है, उनमें KPK में जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और अदर मशवानी उम्मीदवार होंगे। इसी तरह टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जो है वो आदम सवाती और इरशाद हुसैन उम्मीदवार होंगे। ख़वातीन की नशिस्तों पर KPK से आयशा बानो, रबीना नाज उम्मीदवार होंगी। और इसी तरह पंजाब से हामिद खान हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं जो जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगे। और पंजाब में टेक्नोक्रेट पर डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्मीदवार होंगी और ख़वातीन की नशिस्त पर सनम जावेद उम्मीदवार होंगी। तो ये वो नाम है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनमें अक्सरियत नाम वो हैं। इनमें एक नाम तो रह गया जिसे कहते हैं आप उमर सरफराज चीमा। शायद हो सकता है क्या हिकमत अमली है इमरान खान साहब की, क्योंकि वो हैं और आलिया हमजा हैं। इन पर मेरा ख्याल है कि वो शायद ये सोच रहे हैं कि जैसे ही ये हलकों के बारे में ये मामलात होंगे तो ये सीटें मिल जाएंगी। वैसे तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी सीट मिलनी है, वो भी, ये मैं आपको बात बता दूं, मियां नवाज शरीफ वापस लंदन जाएंगे, उनसे ये नशिस्त छीन ली जाएगी। ये छीनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मियाँ साहब अगर रहेंगे तो मियाँ साहब अपनी मर्ज़ी के लोग लगाने की कोशिश करेंगे, और ये मुदाखलत जो है वो हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए ये मखलूत सी हुकूमत जो चरबस बनाकर खड़ा किया गया है, वो इसलिए खड़ा किया गया कि इनको अपनी मर्ज़ी से चलाया जा सके। असल वजह ये है। और दूसरी जानिब इमरान खान ने जो बातें की हैं वो भी बड़ी क्लियर कर दी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने कहा IMF के सामने जो एहतजाज था वो हुआ है वो दुरुस्त है, IMF के दफ्तर के सामने, और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है उसका मेरे इल्म में नहीं है। और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ कंपनी के साथ जो तस्वीर उन्होंने बनवाई, नहीं बनवानी चाहिए थी। मुलाकात वो ज़रूर करते, मुलाकात ज़ाहिर है वो उन्होंने अपने सूबे के हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से बातचीत करनी थी, वो बातचीत ज़रूर करते। लेकिन इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दाएं बाएं ये खड़े हों तो ये तो इमरान खान के विजन के ख़िलाफ़ है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं मुफाहमत के नाम पर जो इमरान खान के विजन के मुखालिफ है, क्योंकि इमरान खान वाज़ह तौर पर कह चुके हैं और अपनी हुकूमतें भी कुर्बान इसी वजह से उन्होंने की, अपनी मरकज़ी हुकूमत भी कुर्बान इसी वजह से की कि इन चोरों के साथ वो नहीं बैठेंगे। इसीलिए ये जो तहरीक इंसाफ में इस टाइम जो क़यादत है वो जो सामने आई है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि इमरान खान का विज़न क्या है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के विज़न की वजह से ही लोग इमरान खान के साथ जो 90% जुड़े हैं वो इस विज़न की वजह से, इस नज़रिए की वजह से जुड़े हैं। तो ये लिहाजा बात करनी कि जनाब लचक दिखानी चाहिए, इनके साथ लचक दिखानी है जिन्होंने चोरी से बाज ही नहीं आना, जिन्होंने चिकारी से बाज ही नहीं आना। अब करप्शन को तो आप छोड़े, अब बैंडेड चोर भी ये हैं, ये भी इनको मालूम है। सारे फार्म 47 पर जीत कर आकर बैठे हुए हैं, कब्जा जमा कर बैठे हैं। तो ये सारा कुछ कौम देख रही है, इसलिए कौम की मंगों के मुताबिक इमरान खान चल रहे हैं। तो बाकी जो लीडरशिप है इनको भी कौम की मंगों के मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना ये तारीख के कूड़ेदान में चले जाएंगे। ये मुफाहमत जो मर्जी करते रहे, जिस तरह की मर्जी बातें करें, ये मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने तारीख के कूड़ेदान में चले जाना है अगर इमरान खान के नज़रिए से हटे। तो आपने देखा कि बड़ी बड़ी
لیڈرشپ جو ہے وہ جب چھوڑ کے گئی تو لوگوں نے کہا تحریک انصاف تو بڑھ گئی ہے، لیکن تحریک انصاف نے بڑھنے کی بجائے واڑ کر رکھ دیا ان کو، اسی وجہ سے کہ وہ نظریے پر عمران خان کے کھڑے تھے۔ جو لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، لوگوں نے ڈھونڈ کر ان کو ووٹ ڈالا، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح عمران خان نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ کے پی کے فنڈ جاری نہیں کریں گے، اور یہ بات ٹھیک ہے، علی امین گنڈا پور کے پی کے فنڈ لینے کے لیے انہوں نے کیا، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ ان کے جو معاملات ہیں نا ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ انہوں نے ہمیشہ زیادتیاں کی ہیں، یہ کبھی بھی تحریک انصاف کو نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف آگے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہے عام آدمی کی جماعت، یہاں پر ماروثیت نہیں ہے، یہاں پر یہ معاملات نہیں ہیں، اسی لیے یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی تو خاندانی بادشاہت چل رہی ہے دونوں جماعتوں کی۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں بھی خاندانی بادشاہت ہے، دیکھ لیں آگے انہوں نے اپنا بیٹا تیار کر لیا ہے۔ تو یہ جو خاندانی اور موروثی سیاست کے قائل ہیں، یہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کوئی پلے پھولے یا اس میں ایسے لوگ بیٹھے رہیں۔ اسی لیے یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو بیٹھی ہے ان کو سوچنا چاہیے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیوں کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ لوگ اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ عمران خان کا نظریہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اور انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، عمران خان صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ انتخابات کا فوری آڈٹ کرایا جائے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے اور ہمیں اس ملک میں سخت ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو سخت ریفارمز ہیں وہ وہی حکومت کر سکتی ہے جس کو عوامی حمایت حاصل ہو۔ تو یہاں پر عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اب تمام جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ اس ملک کو کوئی نہیں سنبھال سکتا اس ٹائم، کیونکہ پبلک سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ مشکل فیصلے بھی اگر کریں گے تو لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے لیے کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مقبول حکومت کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بھارت کی ہم نے بالادستی قبول کرنی ہے تو ایسے کر لیں گے، وہاں پر ہم نے صرف بیان بازی کی حد تک رہنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں، یہی بھارت اس جو ہے خارجہ پالیسی میں عالمی تنہائی کا شکار تھا، اور عمران خان ہر فورم پر جا کر مودی کو لتاڑ رہے تھے، بھارت کی حکومت کو لتاڑ رہے تھے، اور ان پر شدید تنقید کر رہے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کریں تو کریں کیا۔ اور مغرب میں بھی دھوم پڑ گئی تھی عمران خان کی۔ تو جو عمران خان کا جیل میں بند ہونا ہے نا، اس میں صرف ہمارے لوکل لوگوں کا نہیں شامل، اس میں ہماری دوست ممالک بھی شامل ہیں، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، کیونکہ عمران خان کی آواز ایک گونجدار آواز ہے، زوردار آواز ہے، جو مغرب میں بھی سنی جاتی ہے۔ ہمارے دوست ممالک کو یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ اسلاموفوبیا کا جو فورم پہ اٹھایا اقوام متحدہ کے، اور ایسی زبردست آواز اٹھائی کہ آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا کا دن مقرر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان ان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں، ان کی ذہن سازی کو سمجھتے ہیں کہ مغرب کی عوام کیسے بات کو ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان کو اپنا خطرہ پڑ گیا تھا کہ امت مسلمہ کا لیڈر بھی عمران خان بن رہا ہے، اس خطے کا لیڈر بھی عمران خان بن رہا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ کون کون لوگ یہ شامل تھے کہ عمران خان بظاہر تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب ثابت ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ کیوں عمران خان کے مخالف تھے، کیوں اب عمران خان کے مخالف ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ورنہ یہ لوگ دباؤ ڈالتے تو پاکستان میں الیکشن بھی صاف شفاف ہونے تھے، سارا کچھ بہتر ہونا تھا، لیکن یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی اور اپنے ملکی مفادات کی خاطر انہوں نے دیکھا کہ ہم تو کارنر ہو گئے ہیں، پاکستان ہی پاکستان نظر آ رہا ہے، تو لہذا پاکستان کو مرہون منت رکھنا، اسی لیے انہوں نے اپنے یہ جسے کہتے ہیں نا کٹ پتلیاں وہ لانچ کی ہیں، اور یہ کٹ پتلیاں زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی حکومت بھی بنا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ حکومت چل نہیں پائے گی۔ ان کے اپنے لوگ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں عمران خان کے بغیر اس ملک کو اس ٹائم چلانا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ادھر کھڑی ہے، اور عوام ہی اصل میں ہر چیز کو مین طاقت کا سرچشمہ ہے، پاکستان میں بھی اور دنیا کے کسی ملک میں بھی۔ عوام کی مرضی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، عوام کی مانگوں کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، جس پر عوام اعتماد کرے گی وہی فیصلے کرے گا، تو وہ فیصلے مقبول ہوں گے، ورنہ وہ فیصلے ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جائیں گے جو غیر مقبول حکومت کرے گی۔ اور دوسرا ویسے بھی جو ٹاؤٹ ہیں جو آ کے باتیں بتاتے ہیں، ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، ان کو اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ پلاننگ یہ ہوتی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے کہا علی امین گنڈا پور مدت
نہیں پوری کر پائیں گے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ تلوار لٹکائی گئی ہے، ان کو نہل کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو اپنا حق مانگتا ہو۔ اور یہ فیصل وارڈا وہ شخصیت ہے جو آگے بار بار بات کرتا ہے میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں، مجھے کوئی بلائے گا تو جائے گا۔ بھائی تیری کیا اوقات ہے؟ وہ بھائی کیا پدی کا شوربہ، تم لوگوں کو کہتے ہو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اور بھائی عمران خان کے ساتھ لگنے سے پہلے تمہاری کیا اوقات تھی؟ تمہیں تو کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 سال پہلے کہا تحریک انصاف نہیں ہوگی، تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین دیا جائے گا، لیکن ان کی ساری پیشگوئیاں بڑھ گئی جب 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے چاند پر حکومت بنائے گی۔ بھائی خدائی کے دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ آئے ہیں آپ جیسے ٹاؤٹ، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں گئے ہیں، اور یہ آپ کی بات بھی تاریخ کے کوڑے دان میں جانے والی ہے، اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صرف ٹاؤٹ ہی کریں گے۔ آپ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ آپ ٹاؤٹ ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا آپ سے بڑا ٹاؤٹ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے آ کے لوگوں کو یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں سب کچھ معلوم ہے، کیونکہ پلانر جو ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، وہ ان کو بتا دیتے ہیں، یہ ماؤتھ پیس ہے، یہ آ کر بتاتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک پلان یہ کرتے ہیں اور ایک میرا رب کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی عمران خان سے یہ خوف زدہ ہے، ڈیالہ جیل پر پابندیاں، اور آپ کے سامنے ہیں جو عمران خان نے نام دیے ہیں، وہ جن کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہونا ہو، جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ آئیں، انہی کے نام عمران خان نے فائنل کیے۔ تو یہ ہے عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے۔ تو لہٰذا پھر بھی جو مرضی کر لیں، آخر کار یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایک بڑی پکی اور پڑھی لکھی بات ہے، یہ دیوار پر لکھی ہوئی بات ہے کہ یہ ان کو بات عمران خان سے ہی کرنی پڑے گی، ورنہ یہ آگے اس طرح چل نہیں پائیں گے، یہ ملک اس طرح چل نہیں پائے گا، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔